64 والایمان واحد، ایمان واحد ہے، ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے۔ وَأَهْلُهُ فِي أَهْلِهِ سَوَاءٌ، اور اہل ایمان نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشِيَّةِ وَالتُّقَىٰ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ، لیکن ان میں جو مراتب کا فرق ہے، ایک کو سمجھتے ہیں بڑا ایمان والا ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان کامل ہے، یہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں، ان میں فرق ہے خشیت اور تقویٰ کی وجہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنے نفس کی اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اور اول افضل چیزوں پر پابندی کرتا ہے، اس کا ایمان آگے نکل جاتا ہے، اور جو ان کا خیال نہیں کرتا اس کا ایمان پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں بات سمجھیں، والایمان واحد، آپ یہاں لکھا ہے کہ ایمان واحد ہے، ایمان ایک ہے، حالانکہ واحد تو نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تو 6 چیزیں ہیں، ایک کیسے ہوا؟ تو ایمانیات تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی چیز ہے؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایمان نام ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 التصدیق بالجنان، اپنے دل سے ایمانیات کو مانے۔ نمبر 2 والاقرار باللسان، اپنی زبان سے اعتراف کرے۔ نمبر 3 والعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء اور جسم کے حصوں سے عمل کرے۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اور یہ فرماتا ہے نہیں، ان 3 چیزوں کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چیز التصدیق بالجنان، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایک چیز کا نام ہے، اور یہ جو ہم اعضاء سے عمل کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، زبان سے کلمہ پڑھو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ان 6 چیزوں کو دل سے مانو۔ دیکھو یہاں بظاہر فرق کیا جا رہا ہے۔ جب کسی شخص کا اسی طرح قرآن کریم میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ یہ جو دیہات سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، انہیں کہو یہ نہ کہ ایمان لائے، یہ کہیں ہم اسلمنا، اسلام لائے ہیں۔ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں داخل ہوا، اوپر سے نماز روزہ ان نے کر لیا ہے۔ تو اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے، اور ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اللہ زندگی اسلام کی دے اور موت ایمان کی دے۔ کبھی آپ نے کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا ہوگا اللہ ہمارا خاتمہ بالاسلام فرما، ہمیشہ دعا سنی اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اسلام نامے کرنے کا، ایمان نامے ماننے کا۔ ایک آدمی کے ذمہ 10 سال کی نمازیں ہیں اور اس نے نہیں پڑھی، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، وہ نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، موت کا وقت آ گیا۔ اب 10 سال کی نمازیں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن 10 سال کی نمازیں مان کر تو مر سکتا ہے۔ ایک شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اللہ معاف فرمائے، اب اگلے رمضان سے پہلے وہ بیچارہ شعبان میں بیمار ہوا، اتنی بیماری کی خدشہ کہ میں مر نہ جاؤں۔ اب اس کو فکر ہے کہ میں نے مہینے کے روزے رکھے تھے لیکن میں نے ادا نہیں کیے۔ اب وہ مہینے کے رمضان کے روزے پڑھ تو نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، لیکن مان تو سکتا ہے کہ میرے ذمہ ہے۔ اس لیے جب آدمی زندہ ہو تو ماننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے پھر کر نہیں سکتا، ماننا ضروری ہے۔ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ جب زندگی دے تو ہم مانتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ہم کر نہیں سکتے، البتہ ہمیں مان کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں، اسلام وہی معتبر ہے جس کے نیچے ایمان ہو، عقائد۔ اگر یہ نہ ہو تو اسلام معتبر ہی نہیں،
اور یہ جو اسلام ہے یہ نتیجہ ایمان کا ہے، یہ نتیجہ ایمان کا ہے، تو دونوں میں نسبت اور تعلق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ بس اوقات اسلام کو ایمان کہہ دیتے ہیں اور ایمان کو اسلام کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو ایمان لائے ہو مسلمان بھی ہو جاؤ، ایمان لائے ہو اب پورے اسلام میں داخل بھی ہو جاؤ، مکمل احکام شریعت پہ عمل بھی کرو۔ والایمان واحد، یہ ہے معنی اس کا کہ ایمان واحد ہے۔ واحد کا معنی صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ دوسری بات سمجھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایمان اور اعمال دونوں میں حجت، بنیاد اور معیار قرار دیا ہے۔ ایمان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تمہیں ہدایت ملے گی، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان تو امتی کے بس میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ایمان ان کو ملا اس جیسا ایمان بعد والے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے یہ قید کیوں لگائی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہو تو ہدایت دیں گے؟ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اس ناممکن چیز کا ہم سے تقاضا کیوں کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ جو چیز محال ہے اس کے ساتھ دوسری چیز کو معلق کیسے کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا تقاضا کیسے فرما دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے مثل فی الکم، ایک ہوتا ہے مثل فی الکیف، ایک ہوتا ہے مماثلت کمیت اور مقدار میں، اور ایک ہوتا ہے مماثلت کیفیات میں۔ کمیت الگ چیز ہے، کیفیت الگ چیز ہے۔ کمیت اور کیفیت میں کیا فرق ہے؟ آپ گاڑی پیٹرول پمپ پہ کھڑا کریں تو وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ہم مقدار اور معیار کے ضامن ہیں۔ مقدار کا معنی کہ جتنا پیٹرول ہم کہیں گے نا ڈالا ہے اتنا ہی ہوگا۔ جب 10 لیٹر پیٹرول ڈالیں گے تو پونے 10 نہیں 10 ہی ہوگا، مقدار۔ کمیت اور معیار کا معنی کیفیت، جب ہم کہیں گے نا پیٹرول تو یہ 100% پیٹرول ہوگا، اس میں مٹی کا تیل اور ڈیزل اور کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہوگی، کیفیت۔ تو ایک ہے مقدار اور اسے کہتے ہیں کمیت، اور ایک ہے معیار، اسے کہتے ہیں کیفیت۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اس مثل سے مراد مثل فی الکمیت ہے، یعنی ایمانیات میں تم صحابہ کی طرح ہو، جتنی چیزوں پر ایمان وہ لائے ہیں اتنی ہی چیزوں پر تم ایمان لاؤ۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ باقی ایمان کی جو کیفیت صحابہ کی ہے نہ وہ کیفیت ہماری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کیفیت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیفیت ہے، حالانکہ یاد کیفیت کا مطالبہ نہیں بلکہ کمیت کا مطالبہ ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں یہ جملہ تھا اہلہ فی اصلہ سواء، اہل ایمان نفس ایمان میں سب برابر ہے، یعنی صحابی اور غیر صحابی نفس ایمان میں سب برابر ہے۔ جس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں تمام انبیاء کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء برابر ہیں، کس میں؟ نبی ہونے میں۔ جس طرح سرکاری ملازمین سارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کوئی 1 گریڈ کا ہے کوئی 22 گریڈ کا ہے، لیکن ملازم ہونے میں سب برابر ہے کہ ملازمین ہیں، اور رتبہ ان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نفس ایمان میں سب برابر ہیں اور کیفیات کے اندر تفاوت ہے۔ والایمان واحد، تصدیق قلبی جن چیزوں کی تھی وہ سب نے اس کے اوپر برابر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور ایمان نام ہے ایمانیات کو ماننے کا، ایمانیات میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کمی کریں تو ایمان سے نکلیں، زیادتی کریں تو ایمان سے نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی مان لیں تو ایمان سے نکل جائیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان نہ لائیں تو ایمان سے نکل جائیں۔ کمی اور بیشی نہیں ہوتی،
تو پھر قرآن کریم میں کیوں ہے کہ ایمان بڑھ گیا اور ایمان کم ہو گیا؟ فخشوہم فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے ایمان بڑھ جاتا تھا، یہاں ایمان کی کمیت مراد نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی کیفیت مراد ہوتی ہے۔ ایمان کی مقدار، ایمانیات، کمیات، اس میں کبھی کمی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں کیفیات میں کمی بھی ہوتی ہے، کیفیات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت حنظلہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں جب اللہ کے نبی کی مجلس اور خدمت میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے نافق ابو بکر، تو میں بھی منافق ہوں، یہ تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے۔ حضور پاک کی مجلس میں تو مسئلہ اور ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس ہو کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو جب اشکال پیش آیا تو اپنے سے بڑے اللہ کے نبی کی خدمت کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس حالت میں تم میرے پاس ہو، یہی حالت اگر تمہاری مسلسل بیوی بچوں اور بازار کے اندر بھی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تمہارے بستر پر اور راستوں میں فرشتے مصافحہ کریں۔ اس کا معنی کہ میری مجلس میں کیفیت اور ہوگی اور جب مجھ سے الگ ہو جاؤ گے کیفیت اور ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ تم سے مصافحہ ملائکہ کریں گے؟ اس کی وجہ کہ انبیاء کا ایمان مسلسل بڑھتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ غیر نبی امتی کے ایمان کیفیت کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اور ملائکہ کی کیفیت ایمانی ایک جگہ پہ رہتی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ مشاہدات ان کے ہوتے ہیں، غیبت نہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رک جائے تو پھر تم سے مصافحہ ملائکہ کریں گے نا، کہ جن کی کیفیت ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ تو جب کیفیت اوپر نیچے آنی ہے تو پھر مصافحہ ملائکہ نہیں کریں گے بلکہ تم سے مصافحہ عام انسان کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ممکن پھر سوال آئے، وہ عید کے موقع پر حدیث میں نہیں آتا کہ جب گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو مزدور مزدوری کرے اس کا حق کیا ہے؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اس کا حق اس کے مزدوری ادا کر دی جائے۔ فرمایا ہم نے بھی مزدوری ادا کی، ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ فرشتے لوگ گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، تو فرشتے مصافحہ تو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس وقت ہماری ایمانی کیفیت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی کیفیت والا مصافحہ کر لیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ انسان بھی مصافحہ کر لیتے ہیں، فرشتے بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تمہاری کیفیت برقرار رہے تو پھر تمہارے ساتھ ملائکہ کا مصافحہ تسلسل والا ہو، کبھی کر لیں تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ